ہوں گا۔ اس روایت کے علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین میں لکھا ہے، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جسد مطہر میں رسول خدا کے جو معجزات تھے کہ جسم مبارک کیسا تھا، اگر آج اسی کو واضح کر سکوں کہ پیغمبر اسلام کس مقدس ہستی کا نام ہے، امام فرماتے ہیں کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جتنا بھی قد لمبا ہوتا تھا، جب پیغمبر کی بارگاہ میں آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی محمد سے بالاتر نظر آئے۔ معجزات کو اسی محبت سے سنیے گا جس طرح سے آپ سن رہے ہیں، میں پورے کوشش کروں گا کہ اچھے انداز سے پیش کر پاؤں، حبیب خدا کی بارگاہ میں اچھی طرح سے ہم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ قرآن اور حجت، میں نے کہا تھا خود حبیب خدا حجت بھی ہیں، اور جن کے قلب مطہر پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ وجود مقدس بھی ہیں۔ تو اب پہلا معجزہ یہ لکھا ہے۔ دوسرا کہ پیغمبر اسلام کے جسم مبارک سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی عطر میں پائی جاتی تھی، نہ کسی پھول میں پائی جاتی تھی، نہ کسی اچھے مقام سے ایسی خوشبو آتی تھی، جو ایک خاص خوشبو پیغمبر کے بدن مطہر سے آتی تھی۔ ایک مخصوص خوشبو تھی کہ جہاں سے گزرتے تھے حتیٰ کفار و مشرکین 1 سے 2 دن تک خود بتاتے تھے کہ یہاں سے محمد گزرے ہوں گے، خوشبو بتا رہی ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیں کہ اگر حبیب خدا کے دونوں نواسے جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں تو حدیث قصہ کے یہ جملے کیوں کہتے ہیں؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ مادر گرامی، آپ کے پاس سے ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے۔ تو ایک مخصوص خوشبو تھی جسد مطہر کے اندر، پیغمبر اسلام کے جسم میں خاص خوشبو تھی کہ جب آپ کا پسینہ بھی بہتا تھا تو لوگ صاف کر لیتے تھے، صحابہ تبرکن پسینہ لے جایا کرتے تھے۔ میں کہہ گیا ہوں، اگر کوئی آپ کو تبرک کا منکر ملے نا پاکستان میں، اسے بتا دیجئے گا صحابہ بھی تبرک کو مانتے تھے۔ اب رسول خدا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مطہر سے جو پسینہ بھی آتا اس میں خاص خوشبو تھی، بدن مطہر کی خوشبو بتاتی تھی۔ سن رکھا ہے نا واقعہ، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ شب ہجرہ جب جا رہے تھے تو وہ آدمی خوشبو سونگ کے، کھوجی کہا جاتا ہے اردو کے اندر، جو کھوج لگانے کے لیے خوشبو سونگ کے بتاتے تھے کون سا پرندہ گیا ہوگا۔ زمین پہ آثار دیکھ کے اس نے غار کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بہت تیزی سے چلنا چاہتا ہوں تاکہ معجزات کو پیش کر سکوں۔ تو حبیب خدا کے جسم سے خاص خوشبو آتی تھی۔ آواز سب کے لیے مناسب ہے؟ عزیزان گرامی، رسول خدا کا ایک معجزہ یہ تھا کہ بعض اوقات آپ کچی زمین پہ، مٹی پہ، ریت پہ قدم مبارک رکھتے تھے، نشان نہیں بنتا تھا، اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے۔ تو معصوم فرماتے یہ ہیں کہ پیغمبر اسلام کو پورا اختیار تھا کہ کس زمین پہ اپنے قدم مبارک کے آثار رکھیں اور کہاں آثار نہ رکھیں۔ جسے پتھر پہ، زمین پہ، مٹی پہ، ریت پہ اختیار ہے، اسے دلوں پہ کیسے اختیار نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ وجود مقدس رسول خدا ہے۔ اللہ جس دل پہ قرآن نازل کرنے والا ہے، اس وجود کا، ایسا وجود کے جو کائنات کے اندر آج تک دنیا دوبارہ دیکھنے کے لیے ترستی ہے۔ ایک اور جو پیغمبر اسلام کے جسد مطہر سے متعلق لکھا گیا ہے کہ آپ کے لعاب دہن کے اندر ایک ایسی تاثیر تھی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا اسے لعاب دہن لگاتے وہ شفا پا جاتا تھا۔ اگر بیمار ہوتا تو شفا پا جاتا۔ کنویں میں لعاب دہن ڈالتے، پانی کھارا ہوتا تو میٹھا ہو جاتا تھا۔ اگر کنواں خشک ہوتا تھا تو پانی سے بھر جاتا تھا۔ جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو، اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہ جناب ختمی مرتبت کا وجود مقدس ہے۔ جب حبیب خدا ہیں، حبیب خدا کے جسم کے معجزات کو پیش کر رہا ہوں کہ ایسا جسم ہے
بہت بڑے بڑے مورخین نے جو لکھے ہیں الفاظ یہ میں پیش کر رہا ہوں، دوبارہ کہہ دوں گا، حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں، جسد مطہر کیسا ہے؟ تو کہا کہ جناب رسول خدا کے آثار میں، جسم کے معجزات میں ایک خصوصیت یہ تھی، آپ کی پیشانی سے ہمیشہ نور نکلتا رہتا تھا، اور امہات المومنین کہتی ہیں کہ اگر دن میں ہم سے سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ دن میں سورج نکلا ہوتا ہے، رات میں تاریکی ہوتی ہے، اگر دن میں سوئی کھو گئی تو رات میں کیسے ملے گی؟ لیکن امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ کیونکہ رات میں ختمی مرتبہ گھر میں تشریف لاتے تھے، ان کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا کہ وہ سوئی جو دن میں نہیں ملتی تھی، پیغمبر کی پیشانی سے، ان کی پیشانی کے نور سے رات میں مل جایا کرتی تھی۔ اگر بات کو پہنچا پا رہا ہوں، کہا جسم مبارک سے، جسد مطہر سے خاص نور نکلتا تھا کہ جب پیغمبر آرام فرماتے تھے، سوتے تھے، پورے جسم پہ چادر لے لیتے تھے۔ آپ ہمیشہ نعتیں سنتے رہتے ہیں نا، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام۔ پیغمبر ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے تھے، جب سوتے تھے پورا بدن ڈھانپ لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایک نور چھن چھن کے نکلتا رہتا تھا۔ یہ رسول خدا کے جسم کا معجزہ تھا کہ لوگ دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں۔ جب سب سو رہے ہوتے تھے تو لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا سو رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں، کیونکہ چادر سے بھی چھن چھن کے نور باہر نکلتا رہتا تھا۔ تو مجھے کہہ لینے دے، اگر شب ہجرت پیغمبر اسلام کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو، تو اب حبیب خدا جس بستر پہ سوتے ہیں، جب چادر لے لیتے ہیں تو چادر سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، دیکھنے والے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں۔ تو مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، حبیب خدا کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا تھا، تو اب حبیب خدا نے کسی ایسے کو بلایا جس کے نور میں پیغمبر اسلام کے نور سے 19-20 کا فرق نہیں تھا، کیونکہ دیکھنے والے اپنے نہیں تھے، مشرکین تھے۔ وہ دیکھ کے پہچان لیتے، وہ دیکھ کے پہچان لیتے کہ اس کے نور میں اس کے نور میں فرق ہے۔ اگر کوئی فرق نکالے بتا دو، مشرکین کو بھی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بس میں جس محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں، میں جانتا ہوں مجمع بہت بہت دور تک ہے، اس نعرے کی آواز اس تک نہیں جاتی، اس کی وہاں سے نہیں، تو میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو، تیزی سے گزروں گا، سب کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ حبیب خدا جن کے قلب مطہر پہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ کیسا وجود رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مورخین نے بڑے بڑے جملے لکھے ہیں، کہا کہ حبیب خدا کا ایک معجزہ یہ تھا کہ جس سواری پہ سوار ہوتے تھے وہ راہور ہو جاتی تھی۔ علامہ محمد باقر مدنی سے نے لکھا کہ وہ پھر سواری چاہے اونٹ ہو، اونٹنی ہو، گھوڑا ہو، وہ پھر بوڑھا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ جوان رہتا تھا۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ رسول خدا کے ذوالجناح پہ حسین ابن علی کربلا کیسے گئے، کہ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ گھوڑے کی 35-40 سال ہوتی ہے، سن ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، تو عزیزان گرامی پیغمبر کا معجزہ یہ تھا، سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں تو معجزات ہیں جسد مطہر سے۔ آپ جب سنگریزے ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے، پتھر کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ سنگریزے تسبیح کرنے لگتے تھے، سنگریزے کہتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سنگریزے پتھر جب پیغمبر ہاتھوں پہ اٹھاتے، ہاتھ پہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے تھے۔ کچھ دیر کے لیے سنگریزہ حبیب خدا کے ہاتھوں پہ آئے تو اتنا ناز کرے کہ بلند آواز سے تسبیح کرنے لگے، اور وہ جو علی اور اولاد علی پلے ہی پیغمبر کے ہاتھوں پہ ہے۔
یہ حبیب تو اب حبیب خدا کے ہاتھوں پہ سنگریزہ آئے تو تسبیح کرنے لگے. تصور کیجئے جنہیں پالا ہوگا ان کا مقام کیسا ہوگا. ایک جو معجزہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے، تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام حتیٰ اورینٹلسٹ جتنے مستشرقین ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب پیغمبر شام گئے 18 برس کے تھے یا 16 برس کے، اکثر نے لکھا 18 برس کے، تو پیغمبر کے وجود مقدس کا تمام مخلوقات احترام کرتی تھی. حتیٰ جس جگہ سے گزرتے تھے تو درخت جھکنے لگتے تھے، جانور تعظیم میں پیچھے ہٹتے تھے. ان سب کو پتا تھا کہ یہ خاص مخلوق ہے. درخت بھی جھکنے لگتے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے نا، روایات کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں مادر امیر المؤمنین نے جب پوچھا مدینے میں صحابیات نے کہ آپ نے پیغمبر کو پالا ہے، کوئی پیغمبر کے بچپنے کا معجزہ سنائیے. کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ بچپنے میں جب باہر جاتے تھے، بعض اوقات پہاڑ پہ غار میں جاتے، عبادت سے واپس آتے تو پیغمبر کو خرمے بہت پسند تھے. میں بہترین خرمے جمع کر کے رکھ دیا کرتی تھی کیونکہ پیغمبر کو اچھے خرمے پسند تھے. جو سب سے اچھے خرمے ہوتے میں حبیب خدا کو کھلاتی تھی. کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، میری آنکھ لگ گئی. اب اچانک جب آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ رسول خدا کے آنے کا وقت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہے. کہ میں فوراً صحن میں دوڑتی ہوئی گئی تاکہ میں خرمے جمع کر لوں. تو میں نے دیکھا حبیب خدا درخت کو اشارہ کر رہے تھے، درخت جھک جا میں خرمے اتار لوں. تو اب جنہوں نے پالا انہوں نے قریب سے دیکھا تھا وجود مقدس حبیب خدا کیسا ہے. تو اب جناب فاطمہ بنت اسد نے بہت سے معجزات بیان کیے، لیکن یہ معجزہ جو ہماری تمام کتابوں میں ہے حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے تعظیم میں درخت جھک جایا کرتے. ایک اور معجزہ جو لکھا ہے میں ترتیب بھول چکا ہوں، کتنے معجزات میں نے پیش کر دیے کتنے باقی ہیں. ایک معجزہ حبیب خدا کا لکھا ہے کہ حشرات الارض آپ کے وجود پہ بیٹھتے نہیں تھے. مکھیاں مچھر، جب بہت سے لوگ شکایت کرتے تھے کہ اس مقام پہ بے انتہا مکھیاں ہیں مچھر ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس نہیں آتے؟ ہم سب کو تنگ کر رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کو یہ مکھیاں مچھر بہت تنگ کر رہے ہیں، اتنے حشرات کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کے قریب نہیں آتے. تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا نہیں، میرے چاروں طرف ایک حصار ہے جس وجہ سے یہ میرے قریب نہیں آتے. اللہ نے ان حشرات کو مجھ سے دور رکھا ہے. جس حبیب سے اللہ نے حشرات کو بھی دور رکھا ہو کہ میرے حبیب کو اذیت نہ ہو. عزیزان گرامی، کیا ان کے سر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا تھا؟ ہمیشہ سر پہ ایک ابر رہا کرتا تھا. میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں کہ ایک بادل ایک ابر رہا کرتا تھا. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، رسول خدا کے خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کا سایہ نظر آئے، کسی کے ان کے سائے پہ پاؤں آ جائے. بنانے والے کو اتنا منظور نہیں تھا کہ ان کا سایہ ہو، کسی کا سائے پہ پاؤں آ جائے. اب اگر رسول خدا کسی نواسے کو اپنے دوش پہ سوار کریں تو خالق کی اجازت تھی نا نواسوں کو سوار کر لیجئے. اتنی محبت تھی کہ خالق نے اجازت دی دونوں کو سوار کر لیجئے. ان دونوں کا مقام ایسا ہے کہ حبیب خدا کی آغوش میں بھی رہیں اور دوش پہ بھی رہیں. یہ محبت ہے رسول خدا کی کہ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو اس محبت سے پالا ہے. عزیزان گرامی، معجزات جسد مطہر سے متعلق ایسے لکھے ہیں. اب سوچئے یہ قرآن کتنی مقدس کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو فیض قرار دیا ہے، اور یہ فیض نازل ہوا ہے فیض مقدس کے دل پہ. اب قرآن کی تعظیم اور اہمیت بڑھ رہی ہے نظروں کے اندر کہ وہ حبیب خدا، اللہ نے انہیں چنا کہ میں یہ قرآن اپنے اس حبیب کو دوں گا جس کے یہ معجزات ہیں، جن کے